بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے کہ جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہو، لیکن بعض اوقات بہت سی غلط فہمیاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ شخص آپ سے دور ہو جاتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو یہ حقیقت ماننی پڑتی ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی غلطی بھی نہیں ہوتی، لوگوں کی پھیلائی ہوئی غلط خبریں اور غلط فہمیوں کے باعث آپ دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ایک صورت تو میں آپ کو اوپر بتائی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ غلطی آپ کی ہو اور آپ اپنی غلطی تسلیم بھی کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کی محبت آپ سے دور ہو جاتی ہے، اور آپ کے لاکھ چاہنے کے باوجود وہ محبت دوبارہ قائم نہیں ہو پاتی۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ غلطی آپ کی محبوب کی ہو، جس کی بنا پر آپ دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہو، اور اب آپ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی کھوئی ہوئی محبت آپ کو دوبارہ مل جائے گی۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو ان کو بلانا بھی نہیں پڑے گا، اور وہ خود بخود اس عمل کی بدولت آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ یہ عمل اتنا سخت اور اتنا شدید عمل ہے کہ اس کو کرنے والا کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہوا، کیونکہ یہ بارہا کا آزمودہ وظیفہ ہے، اس لیے آپ اس کو آنکھ بند کر کے کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، یا وہ انسان خود نہیں مان رہا ہوتا جس سے آپ رشتہ جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی یہی عمل تجویز کیا جاتا ہے۔ الغرض محبوب کو پانے کا اس سے بڑھ کر کوئی عمل آج تک میں نے نہیں دیکھا، چاہے اب وہ محبوب آپ سے مل کر جدا ہوا ہو یا ابھی تک ملا ہی نہیں ہو۔ ہر دو صورتوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اب ان تمام بیان کردہ صورتوں میں مزید صورتیں نکل سکتی ہیں، تو ان تمام صورتوں میں بھی آپ یہی عمل کریں۔ مثال کے طور پر آپ جس کو پانا چاہتے ہیں وہ شخص مان رہا ہے، اس کے گھر والے مان رہے ہیں، آپ کے دل میں ہے کہ آپ اس کو پالیں، لیکن آپ کے گھر والے نہیں مانتے، تو اس صورت میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ آپ اس عمل کو اپنائیں اور مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 3 دن کے عمل سے ہی آپ اور آپ کے محبوب کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں گی وہ اس وظیفہ کی نسبت سے دور ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ صرف ملاپ ہی نہیں کرتا، بلکہ ملاپ کے اندر ہم آہنگی بھی پیدا کرتا ہے، مطلب آپ کی مخالف جنس کے دل میں یہ وظیفہ آپ کی محبت ڈال دے گا۔ صرف 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ باوضو ہوں۔ افضل یہ ہے کہ آپ اس وظیفہ کو گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کریں، تاکہ آپ کی توجہ ایک جگہ پر مرکوز رہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل وظیفہ 1M سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ صرف سبسکرائب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں۔ ہم اپنے چینل پر بار بار کے آزمودہ وظائف شیئر کرتے رہتے ہیں، جب آپ بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے گا، جس سے آپ کو اچھے وظائف ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور 7 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد 7 تسبیح یا ودودو کی کریں اور 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ یا ودودو اللہ تعالی کا ایسا صفاتی نام ہے اس کو محبت کا اسم بھی کہا جاتا ہے، اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس اسم کی 7 تسبیح کر لیتا ہے وہ محبوب کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے محبوب سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ اسی طرح سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر طاقتور سورت ہے۔ یہ سورۃ الکوثر کا جلالی عمل ہے، انتہائی تیز ترین یہ عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے محبوب آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا، سر کے بل آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ اگر الٹا کھڑا ہوا ہوگا
تو الٹے پاؤں چلتا آپ کی طرف آئے گا۔ جتنا بھی کوئی ضروری کام کر رہا ہو، چاہے ملک سے باہر بھی ہو، یہ وظیفہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے کہ اس وظیفہ کے کرنے کے بعد ہی وہ آپ سے خود رابطہ کرے گا اور فوراً آپ سے آ کر ملے گا۔ بہت سے لوگوں کو یہ وظیفہ ہم بتا چکے ہیں، اور جس کو بھی آج تک یہ وظیفہ بتایا ہے اس نے ہمیشہ تعریف ہی کی ہے اور شکریہ ہی ادا کیا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ کھلانا یا پلانا بالکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی تعویذ لکھنا، نہ ہی لکھوانا، نہ ہی محبوب کے قدموں کی خاک چاہیے۔ صرف 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ پہلے دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب کا دل نرم کر دیں گے، اور وہ پہلے دن کے عمل سے ہی خود آپ کے پاس آئے گا اور آ کر اقرار کرے گا۔ اس وظیفے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو اور آپ دونوں کو لگتا بھی ہے کہ ایک دوسرے کو چاہتے ہو، لیکن اقرار کرنا مشکل ہو رہا ہے، اظہار کرنا مشکل ہو رہا ہے، تب بھی آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس وظیفہ کے کرتے ہی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کا محبوب آپ سے خود آ کر اظہار بھی کرے گا اور اقرار بھی کرے گا۔ آپس کی سخت سے سخت نفرت بھی محبت میں بدل جائے گی۔ کوئی شخص آپ سے کتنی ہی زیادہ نفرت کیوں نہ کرتا ہو، یہ وظیفہ اس کی نفرت کی شدت کو محبت کی شدت میں تبدیل کر دے گا۔ جتنا زیادہ وہ شخص آپ سے نفرت کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس وظیفہ کے بعد وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اگر یہ وظیفہ یہ بھی نہیں کر پایا تو اس وظیفے کا کیا کمال تو اس میں ہے کہ جو شخص آپ سے شدید نفرت کرتا ہو، وہ شخص اس وظیفے کی نسبت سے آپ سے شدید محبت کرنے لگ جائے۔ یہ وظیفہ بہت ہی محنت اور بہت ہی زیادہ ریاضتوں کے بعد ملا ہے، بغیر مانگے ہوئے ملی ہوئی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے اس وظیفے کی قدر کرنی ہے اور اس وظیفے کو عام سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے۔ اور جو میرے بھائی بہن جائز رشتوں کے لیے پریشان ہے، ان تک اس وظیفے کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر اپنے جاننے والوں کو یہ وظیفہ لازمی شیئر کریں۔ اگر کسی ایک شخص کے بھی یہ وظیفہ آپ کی نسبت سے کام آ گیا تو آپ کی زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے کو جائز مقصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز حاجات پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کو یہ وظیفہ بتانا اور آپ کا اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ کر کرنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ وظیفہ ان کے لیے سبب بن جائے، اور اس وظیفہ کی نسبت سے میری بہنوں اور بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اچھے رشتے نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔